ہمارے دل دماغ میں بچپن سے ایک بات کوٹ کوٹ کر بٹھا دی گئی تقریر میں کہ اگر کوئی بدعقیدہ خانہ کعبہ کے اندر مر جائے تو بھی جہنمی اور سنی طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو بھی جنتی معاذ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، دعوت اسلامی بریلوی سے تعلق رکھنے والے یہ مولانا صاحب قابل مبارکباد ہیں۔ ان کی ہمت، ان کے جذبے اور حق گوئی کو سلام، جنہوں نے پیشہ ور خطیبوں کی جم کر دھلائی کی ہے، پبلک کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ ان کے پورے بیان میں سنیں گے کہ انہوں نے پیشہ ور خطیبوں کی کیسی دھلائی کی ہے اور عوام کو کیسی باتیں بتائی ہیں۔ انہوں نے اپنی پبلک کی گمراہی پر کیسا رونا رویا ہے اور اپنے گمراہ کرنے والے پیشہ ور خطیبوں کی کیسی دھلائی کی ہیں۔ آپ پورا بیان آخر میں سنیں گے۔ اس سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ یہ بات ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بریلوی مذہب کے علماء نے اپنی پبلک کو اس قدر گمراہ کر رکھا ہے کہ ان کی گمراہی پر کبھی رونا بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا گمراہی سے نکلنا ناممکن سا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب پبلک کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ چونکہ تم سنی ہو، بریلوی ہو، اس لیے کامیابی تمہارا مقدر ہے، جنت کے ٹھیکیدار تم ہی ہو، جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے، باقی سب لوگ جہنمی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس حد تک انہوں نے غلو کرتے ہوئے کہہ دیا ہے، جیسا کہ آپ اس مولانا کے بیان میں سنیں گے بھی، انہوں نے بھی اس کا رونا رویا ہے کہ پیشہ ور خطیبوں نے اپنی عوام سے یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ چونکہ بدعقیدہ ہیں، گستاخ رسول ہیں، اگر یہ حرم شریف میں بھی مر جائیں تو یہ جہنمی ہیں، لیکن اگر تم طوائف خانے میں یعنی رنڈی خانے میں مر جاؤ پھر بھی تم جنتی ہو، کیونکہ تم سنی ہو، بریلوی ہو۔ بھلا بتائیے، جب پبلک کے کان میں یہ بات پہنچ جائے کہ جنت میں تم ہی جاؤ گے، تم کوئی بھی گناہ کرتے رہو، کوئی بھی خرافات کرتے رہو، چونکہ تم سنی ہو، بریلوی ہو، تو جنت میں تم ہی جاؤ گے، چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، شرابی بن جاؤ، زناکاری کرنے لگو، کچھ بھی کرنے لگو، لیکن چونکہ تم سنی ہو، بریلوی ہو، تم ہی جنت میں جاؤ گے، باقی چونکہ سب گستاخ رسول ہیں، بدعقیدہ ہیں، وہ خانہ کعبہ میں مر جائیں پھر بھی وہ دوزخی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھلا بتائیے، پبلک گمراہ نہیں ہوگی تو کیا کرے گی؟ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا تھا کہ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت قابل مبارکباد اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ پبلک کو مسجد سے جوڑ رہی ہے، تو کئی سارے منحوس لوگوں نے کمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ کتنی ہی نماز پڑھ لو سب غیر مقبول ہے، کیونکہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں۔ پبلک کو یہ بتا دیا گیا کہ چونکہ وہ سب کے سب اگرچہ خوب نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ بدعقیدہ ہے، اس لیے ناکام ہے، اور چونکہ تم صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، اس لیے تم نماز نہ بھی پڑھو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھلا بتائیے، کیا اس طریقے سے امت سیدھے راستے پر آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ اس مولانا صاحب نے اسی کا رونا رویا ہے، آپ سنیے اور ان کی ہمت کو، ان کے جذبے کو سلام کیجئے کہ انہوں نے ایسے پیشہ ور خطیبوں کی بھیڑ میں کیسی باتیں کہہ دی۔ یقیناً کچھ لوگوں کو خراب لگا ہوگا، لیکن ان کی ہمت کو سلام۔ قبر جنت کا باغ بنے گی کہ جہنم کا گڑھا، کسی کو خبر ہے؟ میدان قیامت میں نام اعمال داہنے ہاتھوں میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھوں میں؟ کسی کو ہوش ہے؟ اللہ جنت کا پروانہ عطا کرے گا یا فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے؟ کسی کو ہوش ہے؟ اب ایک بات ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، برا مت مانیے گا، آج ہماری بدعمالیاں، آج ہمارا دین سے دور ہونا کیوں ہے جانتے ہو؟ ہمارے دل دماغ میں بچپن سے ایک بات کوٹ کوٹ کر بٹھا دی گئی، بیٹا تم کچھ کرو یا نہ کرو پھر بھی تم ہی جنت میں جاؤ گے، کیونکہ تم سنی ہو، تم سنی ہو نا، اسی لیے جنت میں تم ہی جاؤ گے چاہے جو کر لو۔ اور بعض کہنے والوں نے تو معاذ اللہ ساری حدیں پار کر دی اور یہاں تک جنت دکھا دی کہ کہہ دیا اپنی تقریر میں کہ اگر کوئی بدعقیدہ خانہ کعبہ کے اندر مر جائے تو بھی جہنمی اور سنی طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو بھی جنتی معاذ اللہ۔ جب بتاؤ تمہیں جنت طوائف کے کوٹھے پر جانے سے بھی ملے گی تو پھر بندہ مسجد میں کیوں آئے گا؟ اللہ کے سجدے کیوں کرے گا؟ تلاوت اور عبادت میں دل کیوں لگے گا؟ یہ لفاظی کرنے والوں کا معاملہ تو ہو سکتا، یہ
نذرانوں کے عوض تقریریں کرنے والوں کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، جو ہتھیلی پر جنت دکھا دکھا کر لوگوں کو بدعمالیوں کے قریب کرتے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ کام نہیں ہے، ہتھیلی پر جنت دکھا کر آپ کے من کی بات ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم تو وہ بتاتے ہیں جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس محفل میں کتنے لوگ، برا مت مانیے گا، آج ہماری ساری محفلوں کا یہی حال ہے، ہمارے یہاں جلسے خوب ہوتے، جلوس بھی نکلتا، نیاز بھی ہے، لنگر بھی ہے، دیگ بھی ہے، چادر بھی ہے، گاگر بھی ہے، نعرے بھی ہیں، علم بھی ہے، سبیل بھی ہے، نوحہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، کھچڑا بھی ہے، شربت بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، زردہ بھی ہے، ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسی محفلوں میں کتنے پرسنٹ مسلمان ہوتے ہیں جو عشاء پڑھ کے آتے ہیں، اور کتنے ہیں جو گھر جا کر فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں؟ اکثریت دین سے دور ہے، اکثریت نماز سے دور ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ ارے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 11ویں شریف کا جلوس نکلتا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلتا ہے، لوگ جلوس میں 4-4 5-5 گھنٹے پیدل چلتے، لیکن اسی جلوس کے درمیان عصر کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ جلوس میں سے کتنے نوجوان ہیں جو نکل کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ ارے جلوس میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے گھر کا رخ نہیں کرتے۔ اب میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہوں گا، تم زندگی بھر جلوس میں نہ جاؤ، اللہ قیامت میں پکڑ نہیں کرے گا، لیکن تم نے ایک وقت کی نماز کو قضا کیا ہے، اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔